پہلے تو میں میڈیا کا شکر گزار ہوں، آپ نے وقت دیا. آپ کو پتہ ہے میڈیا بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور ابھی ظاہر ہے کہ جو ابھی گہما گہمی ہے وہ الیکشنوں کی گہما گہمی ہے، تو لہٰذا ابھی تو بات میں سمجھتا ہوں اس پہ ہم کر لیتے ہیں. تو ابھی تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب الیکشنز ہونے والے ہیں. دیکھیں الیکشن کی کلیئرٹی کتنی ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ٹریک پہ رہیں، لوگ آئیں ووٹ ڈالیں. ووٹ بھی ڈلے گی، ظاہر ہے سارا وہ پروسیجر ہو بھی رہا ہے، 8 تاریخ دور بھی نہیں ہے، بالکل سر پہ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھتے ہیں کہ یہ الیکشن اچھے ایمیکیبلی بھی ہو جائیں گے، اور اچھا یہ ہو جائے کہ پر امن ماحول میں ہو جائیں تاکہ ملک آگے جا سکے، آگے چلے. کیونکہ سیاست جو ہے یہ جو جمہوریت ہے اس کے بغیر تو ملک چلتا نہیں ہے. ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، کوئی اور آپشن پاکستان کے پاس نہیں ہے. 24 کروڑ عوام ہے، 24 لاکھ ہوتی تو کوئی مینیجیبل تھا. 24 کروڑ لوگوں نے صبح دوپہر شام کھانا کھانا ہے، یعنی 75 کروڑ ڈیلی کھانا اگر 3 ٹائم بھی لگائیں تو لوگوں کو پرووائڈ کرنا. تو یہ کنفرنٹریشن سے نہیں ہو سکتا، اس کے اندر استحکام لانا ہی پڑے گا کہ کوئی آپشن نہیں. تو میں فرم بلیور ہوں، میں 30 سال اس پارٹی سے منسلک رہا ہوں پی ٹی آئی سے، اور اپنا جو حصہ تھا ادا بھی کیا، کنٹریبیوٹ بھی کیا. اللہ کا فضل رہا، ہر بڑے عہدے پہ رہا بھی ہوں، اور پارٹی کو ایز اے سیکرٹری جنرل چلاتا رہا ہوں. یہ جو لوگ آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایک پیسفل حالات میں اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو ہم آہنگی کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، لوگوں کی مشاورت کے ساتھ، چاہے وہ جو بھی ہیں، ہر بندے کا نقطہ نظر اپنا ہوتا ہے. ایک خاندان میں 4 لوگ گھر میں ہوتے ہیں، بچے آپ کے لڑے ہوتے ہیں، مطلب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر سے نکال دیں بچوں کو. سو دا پوائنٹ از کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بھی یہ نظام چل رہا ہے اس کو جمہوریت کی طرف دھکیلنا چاہیے، آہستہ آہستہ، آج نہیں کل نہیں، مزید اس میں پختگی آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں لیڈرز، جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ چلائیں، تاکہ لوگ جو سفر کریں ان کی وجہ سے وہ ختم ہو. یہ جب بنتی ہیں تو ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. پارٹی کا ٹوٹنا ملک کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن لیڈرشپ کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے، سب کو اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں، میں نے کسی سے کوئی کھایا ہوا نہیں ہے، تو میں سب کو کہہ رہا ہوں اکراس دا بورڈ اپنے ادارے بنائیں، ان جماعتوں کو ادارہ بنائیں، تاکہ آپ کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں تو کم از کم آپ خود تو اس کے اہل ہوں. تو لہٰذا میں آپ کی توجہ سے یہ کہوں گا کہ سب سے درخواست ہے کہ اپنے ذاتی ایگوز کو، اپنے مسائل کو کم کریں. یہ 25 کروڑ عوام کو آپ نے پالنا ہے، یہ آپ کو احساس ہونا چاہیے. جب لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں تو آپ کا بھی فرض ہے کو عزت بھی دیں اور ان کے مسائل بھی حل کریں. لمیٹیشنز ہوتی ہیں، وہ لمیٹیشنز یہ تھی کہ پارٹی، سچ تو یہ ہے کہ ابھی پارٹی نہیں ہے، کینڈیڈیٹس ہمیں ملے بھی تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کئی جگہ پہ ہم نے نون سے ایڈجسٹمنٹ کی ہے، تو کئی جگہ پہ ان کے جو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں سرگودا میں ان کے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ہم 18 میں بھی تقریباً سرگودا ہارے تھے، پی ٹی آئی ہاری تھی، کیونکہ میں اس وقت آفس سے اس کا انچارج تھا پنجاب کے نارتھ میں. تو وہ ان کی اسٹرانگ ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے ہمیں کئی جگہ ایڈجسٹ کیا ہے، کئی جگہ ہم نے پھر نہیں اپنا بندے پلیس کیے. جہاں کرنے تھے خوشاب میں کر دیا ہے، بکھر میں کر دیا ہے، ہم نے اسلام آباد میں کر دیا ہے، ہم نے اسی طرح ڈفرینٹ جگہ پہ کی ہیں. لیکن نئی پارٹی کی حیثیت سے اب ایک اپنے جسے کے حساب سے شیئر دے سکتے ہیں. آپ میرا خیال ہے کہ انسان کو، میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ کچھ آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں جس کے اوپر ریئیکشنز ہوتے ہیں. آپ کو اس پہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا صورتحال ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ہر جو انسٹیٹیوشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ میری ذاتی رائے ہے، میں پارٹی کی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں پاکستان کی بقا کے لیے کوئی چیز مسئلہ بن رہی ہے یا کوئی پرابلم بن رہا ہے تو وہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں اکارڈنگلی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ الیکشن نہیں لڑ رہے، الیکشن تو لڑ رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بین کر دیتے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ لڑنے ہی نہ دیتے، یہ بھی ہو سکتا تھا انہیں کہتے جی کہ نہیں پی ٹی آئی نہیں لڑ سکتی. الٹیمیٹلی وہ لڑ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آتے گریجولی سلولی، آپ کو یاد ہے کہ پھر پارٹی کا بھی تلوار کی جگہ پھر وہ تیر مل گیا، وہ پی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ بھی ہوا. پھر میاں صاحب کو بھی 2 دفعہ ملک سے باہر بھیج دیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر دور کی اپنی ایک ڈائنامکس رہی ہیں. اس دور کی یہ ڈائنامک ہے، اللہ جانے کون بنائے گا کل کیا ہوتا ہے. میں تو آج کا بھی نہیں بتا سکتا شام کو کیا ہوگا. لیکن فرینکلی جو آپ نے بات کی ہے وہ ہم نے صرف 8-10 سیٹوں پہ
ایڈجسٹمنٹ ٹوٹل ایم پی اے ملا کے 22 سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہیں. وہ ایڈجسٹمنٹس ہیں, وہ ہمارے شیر کے نشان پہ تو ہم لڑ نہیں رہے, ہم تو اپنے اوقاف کے نشان پہ لڑ رہے ہیں سرگودا سے. اور انشاءاللہ ہم وکلا کا جو وہ ہے آرگنائزیشن ILO وہ بنا رہے ہیں, اور اس میں ہمارے پاس کچھ وکلا تو بھی بیٹھے ہیں, لیکن ایک خوشاب کا اور سرگودے کا ہم انشاءاللہ کل میں نے لاہور جانا ہے اپنے پریزیڈنٹ اور چیئرمین سے گفتگو کر کے ہم انشاءاللہ وہ اناؤنس کریں گے. اور اس طرح باقی جگہ پہ بھی ظاہر ہے ہم اناؤنس کریں گے, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ونگ ہے. اب آپ نے دیکھا PTI میں بھی اب اس کی اہمیت جا گئی ہے, تو یہ ونگ بڑا امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ 1-2 دن میں ہم اس کو اناؤنس کریں گے. نہیں, وہ ایکچولی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا, میرا مجھے بالکل انہوں نے میرے حق میں انہوں نے نون لیگ نے بٹھا دیے تھے اپنے کینڈیڈیٹ کو, لیکن وہاں پہ ہم نے ادھر ایک اور ایڈجسٹمنٹ کر دی تھی. ہمارے اپنے ساتھی ہیں, ان کے حق میں کر دیا تھا. سو ایک ہی بات ہے, میں کوئی اتنا شوقین بھی نہیں ہوں. اسمبلی دیکھ لی, کیبنٹ دیکھ لی, تو انشاءاللہ ابھی پارٹی کو دیکھ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پارٹی مضبوط ہو جائے, جس کا کام ہے. تو تھینک یو.